کہا جاتا ہے کہ پرویز مشرف شاید کبھی اقتدار میں نہ آ پاتے، لیکن 1999 میں جب پرویز مشرف سری لنکا کے دورے پہ تھے تو اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے انہیں ان کی غیر موجودگی میں برطرف کرنے کی کوشش کی، اور یہ کوشش جو ہے اس وقت ایک فوجی بغاوت کا باعث بن گئی، اور پرویز مشرف صاحب اس پورے ایک واقعے کے بعد جو سبھی لوگوں کو پتہ ہے برسر اقتدار آ گئے۔ پرویز مشرف نے جس وقت ملک کی باغ ڈور سنبھالی اس وقت پاکستان معاشی لحاظ سے بہت مشکلات کا شکار تھا۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر اس وقت صرف 35 کروڑ ڈالر رہ چکے تھے، اور ماہرین کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان کے پاس صرف 6 ہفتے کی ادائیگیوں کا پیسہ بچا ہے، یعنی کہ ایک خدشہ یہ ظاہر کر دیا گیا تھا کہ 1.5 مہینے بعد ملک ڈیفالٹ کی طرف جانے والا ہے۔ یہی صورتحال نواز شریف صاحب کو بھی درپیش تھی، اور اگر ان کی حکومت ہوتی تو یقیناً ان کو اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا جس صورتحال میں پرویز مشرف نے ملک کی باغ ڈور سنبھالی تھی۔ انہی دنوں افغانستان میں بھی حالات بہت کشیدہ تھے، اور وہاں سے القاعدہ پوری دنیا بھر میں آپریٹ کرنے کی تیاری کر رہی تھی، اور پھر انہی دنوں 9/11 کا واقعہ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا اور القاعدہ کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑی جنگ شروع کی۔ افغان حکومت کا خاتمہ ہوا۔ یہ تمام صورتحال ابھی آپ کے سامنے ہے، اور جو لوگ اس وقت اخبارات پڑھتے تھے یا ٹی وی دیکھتے تھے انہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ پاکستان ان دنوں کس طرح سے بڑے فیصلے کرنے میں مجبور ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ کی مدد کر کے پرویز مشرف نے بہت بڑی غلطی کی اور بغیر سوچے سمجھے گھٹنے ٹیک دیے۔ تو یقیناً اس بارے میں 2 رائے ہیں اور اس بارے میں بات ہوتی ہے، لیکن پرویز مشرف کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے یہ جو فیصلہ کیا یہ تمام سیاسی جو قوتیں تھیں پاکستان کی ان کو اعتماد میں لے کے کیا، اور یہ فیصلہ اس وقت کے لحاظ سے بالکل درست تھا، کیونکہ امریکہ اور ایک طرف بھارت نے ہمیں بالکل سینڈوچ بنانے کی تیاری کر لی تھی، اور امریکہ نے کیونکہ بالکل طے ہی کر لیا تھا کہ اس نے حملہ کرنا ہی کرنا ہے، تو 2 ہی راستے تھے ہمارے پاس کہ ہم ہم امریکہ کو جو ہے تھوڑی بہت سپورٹ مہیا کر دیں اور اس کے بدلے میں اس سے کچھ فوائد حاصل کر لیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ ہم کو رونتا ہوا افغانستان پہ چڑھ دوڑے۔ تو ماہرین کہتے ہیں کہ وقت اور حالات کے لحاظ سے وہ فیصلہ درست تھا، لیکن اس میں کچھ ہم مزید بارگیننگ کرتے تو وہ بہت اچھا ہوتا، یعنی کہ اگر ہم اس کو اپنی فضائی حدود دینے جا رہے تھے تو بالکل دیتے، کیونکہ وہ تو ہم سے پوچھے بغیر بھی استعمال کر رہا تھا، میزائل ہمارے سروں پہ سے جا رہے تھے۔ 97 میں بھی ایسا ہوا تھا جب کلنٹن کے دور میں حملے ہوئے تھے، تو اس حد تک تو یہ ٹھیک ہوتا ہے فضائی حدود استعمال کرنے کی پرمیشن دینے کی حد تک، لیکن پاکستان نے امریکہ کو زمینی راستہ دیا اور بہت ساری دوسری رعایتیں دیں، یہ شاید تھوڑا زیادہ ہوا۔ تو اس بارے میں بالکل بہت سارے ماہرین تنقید کرتے ہیں، اور اس پہ یقیناً اس وقت سوچ و بچار مزید ہو سکتی تھی۔ بہرحال پاکستان میں اس وقت ایک نیا دور شروع ہو چکا تھا، اور معاشی لحاظ سے پرویز مشرف صاحب کے دور میں بہت بہتر اقدامات دیکھنے میں آئے۔ پاکستان نے بہت منصوبہ بندی کے ساتھ اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کو بہتر بنایا، IMF سے رجوع کیا اور ملک کی حالت بہتر بنائی، اور اس حد تک بہتر بنائی کہ 2006 میں IMF کو بائے بائے کہہ دیا۔ 2005 اور 2006 کا دور پاکستان میں معاشی خوشحالی کے لحاظ سے ایک بہترین دور مانا جاتا ہے، اور اس وقت پاکستان کی شرح نمو 7% تک چھونے لگی تھی۔
اسی زمانے میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں اس نے یہ بات تسلیم کی تھی کہ پاکستان میں اپر لیول پہ کرپشن زیرو ہو چکی ہے۔ 2005 کا زلزلہ اور اس سے نمٹنے کے لیے جو طریقہ کار اپنایا گیا وہ بھی بے مثال تھا۔ اقوام متحدہ نے پاکستان کے اس کردار کو، پاکستانی حکومت کے اس کردار کو جو اس زلزلے سے نمٹنے کے لیے حکومت نے ادا کیا، اسے ترقی پذیر ملکوں کے لیے رول ماڈل قرار دیا اور کہا کہ پاکستان نے منصوبہ بندی کے ساتھ جس طرح سے اس آفت سے نمٹنے کے اور پھر آباد کاری کے اقدامات کیے وہ اپنی مثال آپ تھے۔ پرویز مشرف نے زلزلے والے علاقوں میں ایک خصوصی، جسے کہتے ہیں کہ منصوبہ بندی کے ساتھ اپنی توجہ کے ساتھ کام شروع کیا اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم اس تباہی کو ترقی کے مواقع میں بدلیں گے، اور ایسا ہوا۔ پرویز مشرف کی ایک بہت بڑی غلطی جو ماہرین کہتے ہیں اور اس پہ کافی لوگ متفق بھی ہیں، وہ تھی سیاسی جماعتوں کو NRO دینا۔ حالانکہ اس وقت کی حکومت اور پرویز مشرف صاحب کا موقف یہ تھا کہ ملک میں مفاہمت کو فروغ دینے کے لیے اور جمہوریت کو